ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق نبينا رسوله الكريم أما بعد محترم عزیز دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ آج شعبان کی 15 تاریخ یعنی نصف شعبان کی رات سے گزر رہے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے دین کہتے ہیں اتباع کو، یعنی ماننے کو، کسی بھی چیز کو ماننا جو ہمارے دین میں ہے وہ اصل دین میں داخل۔ بہرحال شب برات کی 15 تاریخ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اس کی کوئی دلیل حدیث اور قرآن وغیرہ سے ثابت نہ ہو۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور کچھ ایسی ہے جو بالکل ثابت نہیں ہے لیکن آج ہم سب اس کو کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بالکل ثابت نہیں ہے لیکن ہم سب وہ کام کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب امت اپنے تعلق کو علماء سے توڑ دیں گی اور جاہلوں سے جوڑ دیں گی تو وہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل پر ہی اصل زندگی گزارے گی اور اسی کو دین سمجھیں گی، جبکہ ایسا نہیں۔ ہم چند کچھ اہم باتیں کریں گے۔ ایک طرح کا یہ بولنا چاہیے کہ آپسی بات چیت کہ شب برات در اصل میں ہے کیا اور ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شریعت محمدی کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جو رات ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ آج جیسا کہ ہمارا شہر مالیگاؤں شب برات پر ہر کوئی جاگتا ہے، مستورات بھی جاگتی ہیں، مرد و حضرات بھی جاگتے ہیں، ہر جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں، جاگنا کوئی عبادت نہیں، جاگنے سے کچھ ثواب نہیں۔ آج ہماری یہ نیت ہے کہ ہم یہ رات کو جاگ لیں گے تو ہم کو ثواب ملے، ایسا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے۔ صرف وہ جاگنے سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ سب سے بڑی رات، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو رات ہے وہ شب قدر ہے۔ آج بتاؤ ہم میں سے شب قدر کا اہتمام کون کرتا ہے؟ اور شب قدر کو تو بھئی تلاش کرنی ہے کام رات کو۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم کو دوسری رات دی، لیلۃ الجائزہ، جو چاند رات ہوتی ہے جس دن ہم گربائے دور پر بڑا جمع غفیر لگائے۔ اور رات میں اللہ رب العزت جیسے کہ بھئی ہمارے وہاں جمعہ کے دن کیسے ہم سب موج ملتے ہیں، ہم کو پگار ہونے والا، ہمیں کچھ ملنے والا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ الجائزہ جو چاند رات والی رات ہے وہ رات اہمیت حامل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ رہی بات، آج ہم بات کریں گے شب بارات پر۔ شب بارات کیا ہے؟ شب بارات احادیث کے اندر 10 صحابہ ایسے ہیں جن کی روایت سے اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔
جس میں سے حدیث کے بڑے مفسرین اور ماہرین نے 3 صحابہ کی روایت کو کمزور بتایا ہے۔ بہرحال حدیث کمزور ہو یا ضعیف ہو، حدیث حدیث ہے، اور اگر کسی مضبوط حدیث سے کوئی بات ملتی ہے تو ہم کو اس کو ماننا چاہیے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کا ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے ذہن کے اندر ایک بات بہت گردش کرتی ہے کہ آج کی رات میں ہماری عمر لکھی جائیں گی۔ یہ من گڑت بات، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بھئی آج کی رات میں رجسٹر چینج ہوگا، رجسٹر چینج ہوگا، یہ من گڑت بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح ایک بات ہمارے ذہن میں یہ گردش کرتی ہے کہ آج روزی تقسیم ہوگی۔ یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج شب برات ہے تو آج روزی تقسیم ہے۔ یہ بھی کوئی دراصل حقیقت بات نہیں۔ اللہ رب العزت روزانہ یہ بات کی ندا لگاتے ہیں، اور آپ روزانہ روزی تقسیم کرتے ہیں، مگر ہم تو ساری رات سوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا آج سے 2-3 ہفتہ پہلے جب شب معراج کا واقعہ سنا رہے تھے کہ قرآن میں اسرا کا جملہ کیوں استعمال کیا؟ 15ویں پارے میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا یعنی رات میں مانگو۔ اللہ رب العزت رات کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ شب برات پر جس کو آج ہم دین سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات کہ شب برات پر اجتماعی طور پر عبادت کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں، جیسا کہ آج ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر مل جل کر کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ یہ مردوں میں کم، عورتوں میں زیادہ ہے۔ مردوں میں کم ہے، عورتوں میں زیادہ۔ میری بات کو غور سے سنو، میں بات یہ کر رہا ہوں، دیکھو اللہ سے جب مانگنا چاہے مانگو، تب رات میں جاگنا ہے، تب جاگو، تم کو ثواب ملے گا۔ مسئلہ ہے دین سمجھ کے کرنا، اس کو ضروری مان لینا۔ ہم وہ بتا رہے ہیں سب سے اہم بات ہم شب برات پر جو سمجھتے ہیں کہ بھئی اجتماعی طور پر عبادت کرنا یہ ہے ہماری شریعت میں کسی حدیث اور قرآن کے تبع تابعین میں صحابہ نے سنی کیا۔ انفرادی طور پر آپ عبادت کر سکتے ہیں، اپنی آپ عبادت کرو۔ شب برات میں جاگنے کی فضیلت ہے، اس رات میں آپ جاگے، اللہ سے مانگے، مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، لیکن صرف یہ غرض نہیں جاگنے کا کہ جاگنے کے تو ثواب ملے، جاگنے سے تو ثواب جاگنے ہے تو اصل مقصد پر جاگو۔ ادھر ادھر محفلیں جما کے بیٹھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ اتنے ہی آسان اگر ثواب ملنے والا ہوتا تو اللہ پاک رات کو اتنا پرسکون اور اتنی اچھی نیند کی قدر و دانی نعمت ہم کو تھوڑے دیتا۔ تو قربانی پر دونوں قربانی ہونی چاہیے تو کچھ ملے گا نا۔ ہم جاگتے ہیں ماشاءاللہ، پورا شہر جاگے، اس میں عبادت کون کرے گا؟ اتنی دیر جاگو جتنی دیر تم کو عبادت کرنی ہے۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم صلاۃ التسبیح پڑھو تو پڑھ کے سو جاؤ، اس پر ثواب ملے گا۔ یہاں صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، وہاں ہم گڑا بیٹھا کر محفلیں سجائیں گے، اور یہاں کی عبادت کر کے وہاں جا کے انعام کی کر کے ہم ہماری پوری عبادت کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ رات اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم محفلیں جمائیں، اجتماعی طور پر عبادت کرنے کی کوئی شرح میں اس کی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے ہم کو اس سے انتجاب بخشنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کو ہم قبرستان جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھو میں قبرستان جانے سے منع نہیں کر رہا، میری بات پہلے غور سے سننا۔
میں قبرستان جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، قبرستان جاؤ، لیکن آج کی رات میں جانا اور اس کو دین سمجھنا کہ یہ ضروری ہے کہ آج قبرستان جانا چاہیے، غلط ہے۔ اس کی بھی ہماری شریعت میں، احادیث میں، قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آج کی رات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے۔ زندگی میں کتنی دفعہ گئے؟ ایک دفعہ چلے جانے کی سنت نہیں ہو گیا۔ آج کی رات میں قبرستان جانا سنت نہیں ہو گیا۔ سنت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کا معمول رہا، جس کو آپ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو آپ زندگی میں ایک دفعہ قبرستان گئے اور آج ہم ایسا سمجھ لیں کہ میں قبرستان جانا سنت ہے، تو سنت نہیں ہے۔ آج کی کوئی ضروری نہیں ہے قبرستان جانا۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنے مرحومین کو احسان ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک قبرستان آپ جاؤ، اپنے مرحومین کے پاس جب جی جائے جب جاؤ، روز جاؤ، ان کے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، روز جائے قبرستان جانے سے اپنی موت کی جو یاد آئیں گے۔ میں قبرستان جانے سے منع نہیں کر رہا، قبرستان جانے کے لیے اس کو دین سمجھ لینا اور آج کی رات میں جانے کے لیے اس کو سنت سمجھنا، یہ درست نہیں۔ یہ کیسے ثابت ہے کہ بھئی آج قبرستان جانا ضروری ہو؟ معمول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا ہو، اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ بھئی جیسے ہم عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہے سنت، اللہ کے نبی نے اس کو پڑھے ہیں، زندگی میں ان کا ایک معمول رہا ہے، لیکن کبھی کبھی چھوٹ گئی ہوں، اس کے لیے سنت غیر موقع ہو، جس کو آپ نے زندگی میں بالکل پابندی سے پڑھا، سنت موقع ہے، اس کا پڑھنا ضروری۔ اسی طرح اللہ کے نبی زندگی میں 14 شعبان کی اس رات میں ایک دفعہ قبرستان گئے تھے، آپ کے معمول میں سے نہیں تھا۔ قبرستان جانا، اس کو سنت سمجھنا، یہ بات بھی درست۔ تیسری اہم بات، جیسا کہ آج لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ شب برات میں رات بھر جاگنا یہ ثواب ہے، جیسا کہ میں شروع میں ہی بیان کر چکا ہوں۔ اگر جاگتے ہو تو کرنا کیا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ رات بھر ہم جاگ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلاۃ التسبیح ہے کیا؟ پہلے یہ بھی سمجھ۔ صلاۃ التسبیح یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھو، اور یہ کہا تھا کہ چچا ہو سکے تو آپ اس کو روز پڑھا کر، اور اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھا کر، اور اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھا کر، اور اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک دفعہ پڑھا، اور اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھا، اپنی استعداد کے مطابق۔ اللہ پاک نے آپ کے اندر طاقت دی، آپ کو صلاۃ التسبیح صرف شب بارات کے دن پڑھنا ضروری نہیں، وہ ایک نفل عبادت ہے، آج کے دن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ میں منع بھی نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھو پہلے، میں نہیں بول رہا ہوں کہ مت پڑھو، آج کے ہی دن اس کو ضروری سمجھنے کے لیے آج صلاۃ التسبیح پڑھنی، یہ نہیں، آپ جب چاہے تب صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ بہرحال موقع اچھا ہے، رات بھر جاگتے ہیں تو پڑھنا چاہیے۔ ایسے تو توفیق ملتی نہیں، اب ہمارے وہاں ماشاءاللہ ایک ماحول بناؤ کہ ہمارے وہاں ہر کوئی آدمی شب برات میں تو صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، ورنہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں ان کو یہ معلوم بھی نہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی چیز بڑی انوکھی ہے، جیسے کہ بہت انوکھی بات، کوئی باہر سے اگر علماء کرام آتے ہیں تو بالکل عجیب تاثرات لے کر جاتے ہیں، یار اسی رات میں چلو مالیگاؤں کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا موقع۔
صلاۃ التسبیح کے ساتھ ساتھ آج کچھ دنوں میں پمفلیٹ بنتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے فلاں رکعت میں اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، اتنی دفعہ یہ ربنا پڑھو، اتنی دفعہ یہ دعا پڑھو، اتنی دفعہ یہ سورہ پڑھو، تو یہ نماز پڑھنے سے یہ ہوگا اور وہ نماز پڑھنے سے وہ ہوگا، یہ نماز پڑھے گی تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی نماز شریعت میں نہیں، یہ سب من گھڑت بات ہے، سب دین میں نہیں پیدا کی گئی، یہ دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح میں صرف تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک نماز ایسی ہے جو ہر نماز سے تھوڑا ہٹ کر صرف اس کے اندر یہ تسبیح کو بڑھایا گیا ہے، ورنہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک آگے یہ سورت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اس کے بعد یہ پڑھ لو، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب نہیں باتیں۔ کتنے لوگ تو ایسے بھی سوالات کرتے ہیں کہ ابھی صلاۃ التسبیح مردوں کی الگ عورتوں کی الگ، اگر گھر پہ مستورات نماز پڑھتی ہے تو ان کو بتائیں کہ ایسے ہی اور وہ جماعت نہ بنائے۔ آج شب برات کے موقع پر ایک عجیب چیز ہے، مستورات جماعت بنا لیتی ہیں کہ بھئی تیرے کو آئے تو دیش سے پڑھ، ہم لوگ تیرا سوچ کے پڑھ لیں۔ ارے بھئی یہ نفل ہے، کہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے، اصل جو چیز فرض ہے اس کو پورا کرو۔ آج ظہر کی نماز کون کون پڑھا تھا پوچھو، جو مستورات اور جن کی پابندی میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہی ہے، جو فرض ہے ہم کو پہلے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ہم پڑھنے سے منع بھی نہیں کر رہے، بہت اچھی بات ہے کہ نفل ہی ہم کو فرضوں کے قریب لے کر آ جائے، تو آپ انہیں بتائیں، انہیں دین سمجھائیں کہ یہ اصل دین ہے۔ من گھڑت باتوں کو دین بنا لینا، اس کو دین سمجھنا۔ ایک سب سے اہم بات کہ شب برات کے دن غسل کو ضروری سمجھنا، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ اس دن اچھے کپڑے پہننا، یہ بھی من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عام دنوں کی طرح ہمیں رہنا چاہیے، میں نہانے سے منع نہیں کر رہا، نہاؤ روز، بہت اچھی بات ہے، صفائی رہو، صاف ستھرے رہو، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، روز نہاؤ، روز نیا کپڑا پہنو۔ بھئی جس طرح عیدین میں دوسروں کو صاف بتایا گیا، نیا کپڑا پہننا وہاں ضروری ہے، جہاں سنت بتایا گیا وہاں کرنا ضروری ہے، لیکن آج کے دن تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا نا۔ آج ہم پہن رہے ہیں، میں پہننے سے منع بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو دین سمجھیے نا، اس کو ضروری سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تو یہ غلط ہے۔ زبردستی جو ہمارے سمجھ میں آئے ہم اس کو دین مان رہے ہیں، اس کو دین میں داخل کر لے رہے ہیں، یہ ہمارے ابا کی شریعت ہے نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ جو سیاہ سکہ ہمارے پاس جو حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، جو کلام اللہ موجود ہے، جو ہے بس یہی ہے، اب اس میں کچھ بڑھاؤ گھٹاؤ مت، اس میں بڑھائیں گے تو بدعت اور گھٹائیں گے تو تمہارا ہی خسارہ ہے۔ تو جو اصل دین ہے ہم اس کو دین سمجھے۔ ایک اسی رات کے متعلق ایک اور یہ بات کہنا کہ شب برات پر حلوہ بنانے کو لازم سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا۔ دیکھو میں حلوہ کھانے سے منع نہیں کر رہا، تم مجھے دو گے تو میں بھی کھاؤں گا، میں حلوہ کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں اور حلوہ بنانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، میں منع کر رہا ہوں اس کو دین سمجھنے سے۔ بھئی حلوہ کھاؤ، میرے نبی کو میٹھا پسند ہے تو ایک ہی دن تھوڑی پسند ہے، کل بنا لیتے، پرسوں بنا لیتے، 2 دن کے بعد بنا لیتے۔ اب اس کو دین سمجھ لینا، ایک تہوار جیسی ایک رسم بن گئی ہمارے ہر حلوائی کے پاس جاؤ، چنے کا آلہ روٹ کا بورڈ لگاؤ، کون سا کتنے کلو ہے، تو ہم اس کو دینی سمجھ رہے ہیں نا، سب پابندی سے کر رہے ہیں۔ جیسے اذان ہو گئی تو کہاں آنا ہے، مسجد آنا ہے نا، تو سارے لوگ کہاں آئیں گے،
یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ تو حلوائی کی دکان تو روز کھلی رہتی نا، جیسے ہم مسجد میں گردی کون سے دن ہوتی ہے؟ جمعہ کے دن، تو کیوں سب جمعہ کے دن آتے؟ سوچ سمجھ کے جواب دے، کیوں سب جمعہ کے دن آتے؟ کیا جمعہ کے دن صرف ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ صرف ہمارے اوپر جمعے کی نماز؟ بہرحال جمعہ کے دن کو ہم دین سمجھتے نا کہ نہیں یار بڑا دین ہے، وہ ہے دین، تمام دینوں کا سردار ہے، جمعہ ہے، اتنی اہمیت کی حامل نماز ہے، تو ہم سب آ جاتے ہیں۔ تو گردی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دین سمجھے تو گردی ہوئی نا، تو حلوائی کی دکان تو روز کھلتی، روز حلوے کا تھالا کیوں نہیں رہتا؟ آج ہی کیوں جاتا ہے؟ دین سمجھے تب گیا نا، اس کو ضروری سمجھے تب گیا نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مت بناؤ، مت کھاؤ، جتنا جی سے اتنا کھاؤ، مگر دین سمجھ کر مت کھاؤ۔ آج کے بجائے کل بناؤ، کل کے بجائے پرسوں بناؤ، ہم کو بھی کھلاؤ، تم بھی کھاؤ، مگر شرط یہ کہ اسے دین نہ سمجھو پیارو، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت اتنی سستی نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار کے امتی ہیں، اس کی امت کا سودا اتنا سستا نہیں ہو سکتا کہ ایک رات حلوہ بنانے پر مغفرت اور اسی کو دین سمجھے۔ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، چھٹی بات یہ ہے کہ اس رات میں کچھ گھر کی مستورات، گھر کی صاف صفائی کو ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو آج کیا کہتے ہیں اس کو، لیپ لیں گے، گھر اتاریں گے، ایک ماحول چلائیں گے، سب بارات سے گھر اتارنا۔ دوسری بات، قبر کا اتارنا جو آج کے دنوں میں ہوتا ہے، لائٹنگ کا لگانا، اس کی شرح میں کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی دیکھو، ہر صاف ستھرا رکھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں کیا طور شطر ایمان، باقی آدم ایمان ہے، روز صاف کرو، لیکن دین سمجھ لینا کہ نہیں 15 تاریخ کو کرنا ضروری ہے۔ قرض لے لیتے ہیں اس سے کہ جب بارات آ گئی، لیپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حلوہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کپڑا لانے کے لیے پیسے نہیں، تو یہ ہے کیا؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اور نہ مستحب ہے، بہت اچھا عمل بھی تھوڑی ہے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں جو عمل اچھا ہو، یہ سب مستحب میں بھی نہیں۔ اس رات میں ایک بات کی مغفرت ہوئی، ہم اللہ سے مانگے، اور جب جا گئے تسبیح پڑھے، کہتے پڑھے، اس طرح کی نمازیں پڑھے۔ اب قبر کو اتارنے سے کیا ملے گا؟ کچھ حاصل ہو تو مجھے بھی بتائیں۔ ہمارے اکابرین محدثین نے تو یہاں تک لکھے کہ جو قبر پر تختیاں لگائی جاتی ہیں نا، وہ بھی نہ لگایا۔ آدمی دنیا سے چلا گیا، اعمال گئے ہیں اس کے، اب آپ اس کو اینٹ بھی لگاتے ہیں، اس کو اتارتے بھی ہیں۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بات تھوڑی لمبی ہے تو چلے گا نا، بیٹھیں گے نا سب بتا۔ بھائی ہم پھول کا خوشبو کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھول جو ہوتا ہے اس کا استعمال کب کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر؟ آواز سے کہو، دیکھو سب بات تم سے چلی گئی۔ پھول کا استعمال کب کرتے ہیں؟ کتنی خوشی رہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں۔ جب نوجوان جب دلہا بنتا ہے تو اس کو بھی پورا سیرا باندھتے ہیں، کتنی خوشی ہے۔ پھول کا استعمال ہوتا ہے خوشی کے موقع پر۔ میں ایک بات تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم کہیں جاتے ہیں ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، اپنی محبت میں بھی ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، پھول اتنی اہمیت کا حامل۔ اب ایک مسئلہ میرے یہ سمجھ نہیں آتا، قبرستان جا کے جو قبر میں پھول ڈالتے ہو کون سی خوشی میں ڈالتے ہیں؟ تم نے کہا نا کہ پھول خوشی میں ڈالتے ہیں، نہیں مرنے والے کی اتنی خوشی، اتنے خوش ہے کہ پوری چادر چڑھا دے، یعنی وہ تمہارے گھر میں تھا، اتنی تکلیف
پھولوں سے سجا رہے ہیں بھائی تم بولے میں نہیں بولا یہ پھول ہم خوشی کے ٹائم استعمال کرتے ہیں تو تم کو اتنی خوشی یہ کون سا میری بات سمجھنا ہے آپ نے کہا کہ ہم پھول کو خوشی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے والد کا آپ کے والدین کا آپ کے محبوب کا دنیا سے چلے جانا تمہارے لیے خوشی اظہار تشکر کہ تم پھول چڑھائیں میرے بھائیو یہ بھی بدعت ہے یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کر رہے ہیں ان کو روکو اس کی کوئی ذرا حیثیت نہیں ہے آج کے دن اگربتی لگانا ہے میں آ رہا تھا ایک کا فون آیا کہنے لگا کہ مولانا یہ بتاؤ اگربتی لگانے سے کیا ہوگا مطلب کچھ نہیں ہوتا صرف دعا ہوتا اگربتی لگانے سے صرف دعا ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا اس کو دین سمجھنا شریعت محمدی والے ہیں محمد کے چاہنے والے ہیں اگربتی لگانا ہمارے نزدیک دین ہے قبر پہ پھول چڑھانا ہمارے نزدیک دین ہے نہیں پیارے بھئی اگربتی جلاؤ اگر بدبو آتی ہے تو جلا لو خوشبو آئے گی پھر اس کو دین سمجھ لینا یہ کوئی دین نہیں یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں قبر کو پھلارنا اس پر پھول چڑھانا یہ سب کی کوئی شرط نہیں جیسا آج کے دن ایک بات بہت عام ہے یعنی مغرب کی اذان ہوئی ہوگی نا تو ہم میں بیٹھے ہوئے مجموعے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے تو ان کی گھر کی مسکرات آج ایک جملہ بولتی ہے کہ عرفے کا دن سنے ہوں گے عرفے کا دن بولے جو مر گئے ان کے نام کا کھانا نکھانا بھئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں عرفہ تب ہے وہ روزہ رکھنا اس کا اجر وہ الگ بات آج کے دن روزہ رکھنا اور اس کو سنت سمجھنا یہ بھی حدیث سے قرآن سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آپ رمضان کی تیاری رجب اور شعبان سے کیا کرتے تھے دیکھو میں روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہا میری بات کو سمجھنا پہلے بھئی روزہ آپ روز رکھو ایک روزہ ہوتا ہے صوم داؤد جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند وہ روزہ ایسے کہ آپ ایک دن رکھو ایک دن مت رکھو کل کا جو روزہ ہے یعنی جو کل رکھا جائے گا یہ روزہ رکھنا مستحب ہے کیا ہے مستحب ہے سنت نہیں اللہ کے نبی کے معمول میں نہیں بات اور آج کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کو سنت سمجھنا ایک غلط ہے یہ روزہ سنت نہیں کل کا جو روزہ ہے ایک اچھا عمل ہے آپ 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت آپ وہ دن روزہ رکھو آج بھی رکھ سکتے ہو ان کو گناہ بھی نہیں ملے لیکن سنت سمجھ کے مت رکھو تم سنت سمجھ لو گے تو دین ہو گیا تو یہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے یہ نفل ہے کرے تو واہ نہیں کرے تو کچھ نہیں کریں گے تو تم کو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہو اسی طرح اسی رات کے موقع پر ایک اہم بات کہ مسجدوں کے اندر نوافل کی جماعت بنا کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں تو ان ساری چیزوں کو آج ہم دین سمجھتے ہیں شب برات کے اندر اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے ہم اگر رات بھر جاگتے ہیں تو قضاء عمری پڑھے ہماری جو نمازیں قضا ہو گئی دو کر کے اس کو پورا کرے یا پھر صلاۃ التسبیح پڑھے بیٹھ کر ادھر ادھر آپس کی باتیں نہ کرے ایک دوسروں کی برائیاں نہ کرے ان برائیوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں ہم جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے یہ رات یقیناً حدیث کے اندر اس لیے فضیلت ہے یہ رات اس بات پر اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں مغفرت کا وعدہ کیا ہے اب مغفرت کیسے ہوگی وہ سارے اعمال کرو جن سے مغفرت نہیں ہوگی اعمال مت کرو ہوٹل پر بیٹھنے سے مغفرت نہیں ہونے والی جا کے لوگ کھانے پینے سے مغفرت نہیں ہونے والی مغفرت تو اللہ کے گھر میں ہوگی تو آپ اللہ کے گھر میں رہیں
یا نمازوں کا اہتمام کرے، نہیں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہو، آپ پہ اتنی طاقت نہیں ہے تو کلام اللہ کی تلاوت کرے، کلام شریف پڑھے، اپنے گھر کی مذکورات کو بھی سمجھائے کہ بھئی دیکھو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے تو انفرادی پڑھے، اس کی جماعت نہ بنائے۔ یہ عورتوں میں جماعت نہیں ہے، ان کے اوپر امامت نہیں ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ اپنی جماعت نہیں بنا سکتی۔ یہ بات ہم ان کو سمجھائیں۔ اور اگر آپ کو میں ایک اچھا مشورہ دوں گا کہ اگر آپ جا کر عبادت نہیں کر سکتے ہو، صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے ہو، بجائے ادھر ادھر بیٹھنے کے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خاموش عبادت آپ فجر اگر عبادت نہیں کر سکتے ادھر ادھر مت، کیونکہ ادھر ادھر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، تعریف تو ہم سے ہوگی نہیں، اور تعریف ہوگی کیسے؟ تو قرآن خود کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تو اللہ کی، ہم کیوں کس کی تعریف کریں؟ ابھی کوئی تعریف کے لائق تو ہے تو بہتر ہے کسی کی برائی بھی مت کریں۔ تو اگر ہم سے عبادتیں نہ ہو سکے تو ہم سو جائے، لیکن جو نوجوان ہیں تھوڑا بہت تو جاگنے کی فکر کرے کہ بھی کم سے کم صلاۃ التسبیح پڑھ لیں یا قضائے عمری پڑھے، اور جتنا ہو سکے استغفار کرے، اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدد علم اللہ صلاة دائمة بتوام ملک اللہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم طهر قلبي من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ستار العیوب وغفار الذنوب۔ اے مولا کریم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے مولا کریم ہم سب کی دستگیری فرما دیجئے، اے پیارے اللہ ہم سب کی نصرت فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں آپ کو جانتے ہوئے اللہ جانے میں انجانے میں ہم سے جو بھی خطائی ہوئی ہے اللہ سب کو درگزر فرما دیجئے۔ اے مولا کریم آپ تو غفور رحیم ہیں، آپ کی صفت سے غفار ہیں، کہ اللہ آپ تو ہم پر رحم فرماتے ہیں، اور آپ نے تو آج خصوصی وعدہ بھی کیا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں جس کی مغفرت کروں، اے پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب آپ سے اپنی مغفرت کی بھیک طلب کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جن کے والدین ان دنیا سے جا چکے ہیں، اے مولا کریم ان کی کروٹ مغفرت فرمائیے۔ اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ہم کو والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہمیں والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم آج آپ تو وسیع بھی ہیں، اللہ آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ تو ہر دن دیتے ہیں۔ اے مولا کریم آج اس پورے مجمع کی دل کی جائز حاجتوں تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔
اے مولا کریم جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ مولا کریم جنہیں اولاد ہے انہیں اپنے ماں اپنے والدین کا پیارا بنائیے اللہ ان کی آنکھوں کا تارا بنائیے اے مولا کریم اے مولا کریم اے اللہ آج سے خصوصی التجا ہے اللہ خصوصاً ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائیے اے مولا کریم خصوصاً ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائیے اللہ جب بھی آپ کے سامنے جھکنے کا موقع آتا ہے جب بھی آپ کے گھر آپ کے در پر آنے کا موقع آتا ہے نہ جانے اسی ان سے کون سی خطا ہو گئی اللہ ہمارے کون ایسا عمل ہو گیا کہ جو آپ کے گھر آنے سے ہمیں روک دیتے اللہ میں معاف فرما دیجیے اللہ آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اے مولا کریم ایک مبارک مہینہ آنے والا اے مولا کریم ابھی سے جو حالات بنے ہوئے اللہ بڑا ڈر لگتا ہے ہم کہیں پھر سے اس گھر کی بابرکت محفلوں سے محروم نہ ہو جائے اللہ میں محروم نہ فرما اے اللہ میں محروم نہ فرما اللہ ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں اللہ ہم جانتے ہیں ہم سیاکار ہیں اللہ ہم جانتے ہیں ہم ریاکار ہیں اللہ معاف فرما دے اے مولا کریم باطل طاقتوں کو ختم فرما دے کہ اللہ اگر ان کے بھی ہدایت دی تو انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ اگر ہدایت نہیں تو انہیں دنیا سے ختم فرما دے اے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما اے مولا کریم مساجد کی حفاظت فرما اے مولا کریم خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما اے مولا کریم مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما اے مولا کریم ہمارے اکابرین علماء کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما اے مولا کریم کبھی جو جماعت اللہ کے راستے میں جانے والی ہیں اللہ کچھ بندے آپ کے لیے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والے ہیں اللہ ان کے علم میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما اے مولا کریم ملک کے حالات پر رحم فرما اے مولا کریم خصوصاً یہ کورونا جیسی وبائی امراض سے سب کی حفاظت فرما اے مولا کریم اس کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما اے مولا کریم ہمارے معاشرے میں دین 100% زندہ فرما اے مولا کریم دین کی شعاعوں کو عام فرما اے مولا کریم ہمارے گھروں کو دین کا مرکز بنا اے مولا کریم ہماری ماں بہنوں کو پورا پورا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم ان کو پوری حیثیت کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم بے دینی کو ختم فرما اللہ ہم سب کو بنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ خصوصاً تیرے اس گھر کو آباد کرنے کے فیصلے فرما اے مولا کریم آبادی میں محنت کرنے والے ساتھیوں کی جماعت کو مضبوطی عطا فرما اللہ پورے مجمع کو اللہ پوری بستی کو دین سے جوڑ دے اللہ پوری بستی کو دین سے جوڑ دے اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا کریم ہماری جو بہنیں بے نکاح اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام عطا فرما اے مولا کریم جنہیں اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما اے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما اے مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا اے مولا کریم مرتے وقت ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما اے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرما اے مولا کریم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما اے مولا کریم کوئی صراط پر بجلی کی طرح پار فرما دے اے مولا کریم جام کوثر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو جام کوثر پینا نصیب فرما اے مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اے مولا کریم آپ کی اس گھر کے لیے جو عزائم و ارادے کیے ہیں اے مولا کریم اس کو پائے تکمیل تک آپ ہماری مدد فرمائیے اے مولا کریم آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیے اے مولا کریم آپ کے گھر میں جو لوگ معاونین و مددگار بن کے کھڑے ہو رہے ہیں
کہ اللہ انہیں ضائع نہ فرمائیے، اے مولا کریم انہیں بہترین بدل عنایت فرمائیے، اے مولا کریم جو اس کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں مولا ان کے دل کی جائز حاجتوں تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، مولا کریم ان کی دائیں سے آگے سے بائیں سے اللہ طرف سے حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم اس بستی کے اندر اجتماعیت قلوب عطا فرمائیے، اللہ آپسوں میں خوب محبتیں پیدا فرمائیے، اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے مولا کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے مولا کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں آپ کا اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے، اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا زندگی گزارنے والا بنا لیجئے، کہ اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہی اپنی شان بشان عطا فرمائیے، اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے، اے مولا کریم ہمارے نبی نے جتنی بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہوگی اللہ ان میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائیے، اللہ آپ کے نیک بندی نے جتنی بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہوگی اے مولا کریم میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائیے، جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔